أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. جزاك الله ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. خواتین و حضرات، ایم نیوز کی افطار نشریات فرقان رمضان میں آپ سبھی کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آپ کا رمضان بہت اچھا گزر رہا ہوگا. 12واں روزہ آپ کا جو ہے وہ بہت اچھا گزر رہا ہوگا. افطار کا وقت بھی قریب ہے اور مغفرت کا مہینہ ہے اور مغفرت کی دعا بھی جو ہے وہ اپنے لبوں پر جاری و ساری رکھیں. میں حافظ نجم الثاقب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں فرقان رمضان میں اور میرے ساتھ موجود ہیں ایمان نواز. اور ناظرین کرام، ابھی آپ نے قاری احمد سلیمان وزیر کی آواز میں تلاوت کلام پاک سنا ہے. وہ آیات جو عرش سے نازل ہوئی، الفاظ جو دلوں کے زنگ کو دھو دیتے ہیں، جو آنکھوں کو اشک بار کر دیتے ہیں، جو سوئی ہوئی روحوں کو جگا دیتے ہیں. آج رمضان المبارک کا 12واں روزہ ہے اور مغفرت کا عشرہ جاری ہے.
آپ یہ دیکھیں کہ کتنی تیزی سے یہ دن گزر رہے ہیں اور کتنے رمضان ایسے جو ہم نے دیکھے اور کتنے لوگ ہیں جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے اور اس رمضان میں ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں. کیا خبر کہ یہ رمضان ہمارا بھی آخری رمضان ہو, کیا خبر کہ اگلا سجدہ بھی ہمارے نصیب میں ہو یا نہ ہو. آج کی جو محفل ہے, یہ نورانی ساتیں ہیں, یہ قرآن کے صدائیں ہیں, ہمیں پکار رہی ہیں کہ ہم پلٹ آئیں, اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں جس کی طرف ہمیں واپس جانا ہے, اپنے گناہوں پر آنسو بہائیں اور اس رب کریم سے مغفرت مانگیں جس کی رحمت ہمارے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے. آئیں دلوں کو نرم کریں اور اپنے اندر عاجزی پیدا کریں, نیتوں کو خالص کریں اور جو باقی رمضان ہے اس کو اپنی زندگی کا سب سے قیمتی رمضان بنا لیں. اور اللہ تعالیٰ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری مغفرت بھی فرمائے اور ہماری سچی توبہ کو قبول بھی فرمائے. آمین ثم آمین. خواتین و حضرات, تلاوت کلام پاک کے بعد بڑھتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب, جس کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرمائے جناب محمد آصف نقشبندی صاحب. آصف بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. نعتیہ کلام کے چند اشعار. بسم اللہ. بسم اللہ. ہاں جھکی ہوئی یہ جبیں ہے حضور دیکھے نا, جھکی ہوئی یہ جبیں ہے حضور دیکھے نا, ہمارا قلب بے حزیں ہے حضور دیکھے نا, ہمارا قلب بے حزیں ہے حضور دیکھے نا. کسی کا کوئی تو ہوتا ہے اتنے لوگوں میں, کسی کا کوئی تو ہوتا ہے اتنے لوگوں میں, ہمارا کوئی نہیں ہے حضور دیکھے نا, ہمارا کوئی نہیں ہے حضور دیکھے نا. ہماری آنکھ میں خوشیوں کا رقص ہوتا تھا, ہماری آنکھ میں خوشیوں کا رقص ہوتا تھا, اب ان میں درد مکی ہے حضور دیکھے نا, اب ان میں درد مکی ہے حضور دیکھے نا. حضور کوئی نہیں آپ کے سوا میرا, حضور کوئی نہیں آپ کے سوا میرا, حضور کوئی نہیں ہے حضور دیکھے نا. دل حزین کا فقط آپ کی نظر کے سوا, دل حزین کا
فقط آپ کی نظر کے سوا کوئی علاج نہیں ہے حضور دیکھیں نا ہمارا قلب بے حزیں ہے حضور دیکھیں نا۔ سلامت رہیں، آباد رہیں، خوش رہیں۔ بہت شکریہ محمد آصف نقشبندی، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ خواتین و حضرات، فرقان رمضان میں وقت ہوا ایک وقفے کا، واپس آئیں گے، علماء حضرات ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے، ان کی نشست کی جانب بڑھیں گے۔ فرقان رمضان کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہے گا۔ رمضان افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور اب ہم اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے۔ علماء کرام سے گفتگو کا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ بڑا دلچسپ ہے کہ اعتماد کے ساتھ اسلام پر عمل کیسے کرنا ہے، یعنی توکل جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھنا ہے۔ اور آج کے دور میں سب سے بڑی ضرورت بھی ہے کہ ہم اسلام پر صرف عمل ہی نہ کریں بلکہ اعتماد اور فخر کے ساتھ عمل کریں، اور ہم اپنے دین پر شرمندہ ہونے کے بجائے دین پر پر اعتماد ہونے کی بڑی ضرورت ہے، اور توکل جو ہے وہ صرف اللہ پر رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نماز پڑھیں، حلال کمائیں، سچ بولیں، یا ہم جو چہل قدمی کرتے ہیں، آج میں آپ سے مخاطب ہوں تو میرا یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات کے حکم کے مطابق یہ سب ہو رہا ہے۔ اگر اللہ کی ذات چاہے تو اگلے ہی لمحے میری زبان بند ہو جائے اور میں مخاطب ہونا بھی چھوڑ دوں۔ تو جب مسلمان اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رہتا ہے تو وہ نہ صرف خود سنورتا ہے بلکہ معاشرے کو بھی سنوارتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی ایک مثال بنتا ہے۔ اسلام ہمیں عزت دیتا ہے، وقار دیتا ہے، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ بھی دکھاتا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے، اس پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو۔ پھر سورہ عمران میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اور نہ ہمت ہارو اور نہ غم کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم حالات سے نہ ڈریں، حالات چاہے جیسے بھی ہوں، ہمارا یقین اللہ پہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں راستہ دکھائے گا۔ لوگوں کی باتوں سے کبھی بھی نہ گھبرائیں اور بلکہ پوری یقین کے ساتھ اسلام پر عمل کریں۔ دوسرا جو آج ہمارا ٹاپک رہے گا وہ رہے گا امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اسلام ہمیں صرف اپنی اصلاح کا نہیں بلکہ معاشرے کی اصلاح کا بھی پیغام دیتا ہے۔ امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا، اور ونہی عن المنکر یعنی برائی سے روکنا ہے۔ یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ہماری اصلاح کریں، بلکہ ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ برائی کو برائی کہے اور اچھائی کو اچھائی کہے۔ اگر ہم اچھائی دیکھیں تو ہم کہیں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، اور جب ہم کسی برائی کو دیکھیں تو ہمارے اندر اتنی حکمت، اتنا نرم لہجہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کو روکنے کی ایٹ لیسٹ کوشش کریں۔ اور یہی وہ عمل ہے جس سے معاشرہ بہتر بنتا ہے، گھر بھی سنورتے ہیں اور امت مضبوط ہوتی ہے۔ جب ہم خاموش ہو جاتے ہیں تو برائی پھیلتی ہے، یہ سوچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور جب ہم محبت اور حکمت کے ساتھ آواز اٹھاتے ہیں تو خیر عام ہوتا ہے۔ سورہ العمران میں فرمایا گیا ہے اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر مضبوطی سے چلنے اور معاشرے میں بھلائی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین سبحان آمین۔ یہی ہمارا ٹاپک رہے گا۔ نجم میں چاہوں گی آپ خواتین و حضرات، اعتماد کے ساتھ اسلام پر عمل۔ رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ ہے، جس طریقے سے ہم لوگ شروع میں بھی ذکر کرتے تھے، اصلاح نفس کے حوالے سے ریکال ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی 208 نمبر آیت میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، جس کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور پھر سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن تو وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر شک میں نہیں پڑے۔ تو رمضان کا مہینہ ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اور جو شکوک و شبہات ہمارے ذہن میں اگر ہیں تو ان کو دور کریں، اور دین اسلام پر مکمل طور پر یقین کریں۔ یہ جو 5 ارکان اسلام رکھے گئے ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کو بھی ایک جو ترتیب میں رکھا گیا ہے، ان کے بھی مقاصد ہیں کہ اللہ کو جان کر، ٹھیک ہے، گواہی دینا، اور پھر رسول کی جو ہے وہ آخری ختم نبوت جو ہے اس پر گواہی دینا۔ وہاں سے آپ اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں۔ پھر نماز
نماز کا جو کانسیپٹ بنایا گیا کمیونٹی سینٹر کا کہ وہاں پر آ کے ایک دوسرے سے مسئلے بھی شیئر کریں اور کسی کے مسائل اگر آپ کے سامنے ہیں اس کو بھی حل کریں. روزہ ایک ایسی مشق رکھی گئی جس میں آپ جو ہے وہ یہ بھٹی ہے جس میں آپ جو ہے وہ جل کر اپنے گناہ جو ہے نا ان کو دور کر لیتے ہیں. پھر زکوٰۃ کا کانسیپٹ اور حج کا کانسیپٹ بھی اسی طریقے سے رکھا گیا ہے. تو آج کی اس بابرکت محفل کا جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں اس ٹاپک کے ساتھ کہ اعتماد کے ساتھ اسلام پر کیسے یقین رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ علماء حضرات تشریف فرمائے. سب سے پہلے بڑھوں گا میرے ساتھ موجود ہیں جناب سیٹ اسامہ جاوید چترالی صاحب. السلام علیکم اسامہ بھائی, خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. خواتین و حضرات, آج مفتی محمد علی قریشی صاحب اپنی مصروفیت کے باعث ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہے, لیکن ایک اور اہل سنت کی علمی ادبی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مفتی نذیر احمد قریشی صاحب. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ؟ رمضان میں آپ کو بہت مبارک ہو. مبارک آپ کو بھی بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے. اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب ڈیلی ہمارے ساتھ پینل میں موجود ہوتے ہیں جناب علامہ سید امجد حسین شاہ نقوی صاحب. السلام علیکم علامہ صاحب, خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. آج گلدستہ جو ہے وہ مکمل ہوا اور کمپلیٹ جو ہے وہ لگ رہا ہے. گفتگو کا آغاز اسامہ بھائی آپ سے کروں گا. اعتماد کے ساتھ اسلام میں داخل ہونے سے مراد ہے کیا؟ الحمدللہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم والصلاة علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو ہمارا پاکستان میں اور بر صغیر کے پورا ایک کلچرل ایک بیک گراؤنڈ سے کیونکہ ہم آ رہے ہیں اور اس زمین کا اپنا ایک کلچر بھی تھا, وقت کے ساتھ کچھ ظلم ایسا ہوا کہ ہم نے دین کو ایک چار دیواری تک محدود کر دیا اور جو ہمارے نظام زندگی ہے ہم نے اس کو کہا کہ ڈو ایز دا روم when you are in Rome do as the Romans do. ٹھیک ہے, تو ہم نے اس والے کانسیپٹ کو جو ہے نا امپلائی کیا. اس سے ہوا کیا اور اصل نقصان ہم نے کیا اٹھایا کہ ہم نے اسلام کے اساس کو نہیں سمجھا. اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو سلسلہ چلا ہے وہ اللہ کے ہاں ایک ہی دین ہے, وہ اسلام ہے. اور وہ کیا ہے کہ اسی کے وضع جو مطلب SOPs ہیں, جو اسٹینڈرڈز بنائے ہیں اللہ نے, اسی کے مطابق اس دنیا کا چلنا لازم و ملزوم ہے. جی. اب نقصان یہ ہوا کہ ہم نے عبادت تک تو اس دین کو قبول کیا, ٹھیک ہے, ہم نے حج, نماز, روزہ اور زکوٰۃ تک بھی اس کو قبول کر لیا, لیکن جب آئی ہماری عام زندگی کے بعد تو ہم نے کہا نہیں لوگ کیا کہیں گے. ٹھیک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ایک معاملہ ہوا تو سعد ابن عبادہ نے بہت حیا کے ایک معاملے میں غیرت دکھائی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ صحابہ کے چہروں پر تھوڑا تعجب ہے, تو انہوں نے کہا تم سعد کی بات سن کر تعجب کرتے ہو, میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں اور میرے سے زیادہ اللہ غیرت مند. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ فرمایا کہ جو ہے 3 شخص ایسے ہیں جن کے لیے کوئی بھی رستہ اللہ نے خیر کا نہیں کھولا. ان میں سب سے پہلے دیوس کا, یعنی جو بے حیائی پر کمپرومائز کرے, جس کے اندر حیا نہ ہو. ٹھیک ہے, ہماری آپ دیکھ لیں نا, جب سے ہم اسلام سے ہٹے ہیں یا اسلام سے آہستہ آہستہ گئے ہیں, آپ دیکھیں نا, شادی چلی تھی ہماری تو تھی نکاح, ہاں, اس کے بعد لڑکے پہ تھا ولیمہ, وہاں سے ہمارا کام تھا. شادی تھی سادی, ہم نے لگا دی اس پہ 3 نقطے. ٹھیک ہے, پہلے 3 نقطے لگے مہندی, بارات, ٹھیک ہے, پھر ولیمہ. اب میرے خیال سے اس پہ زبر زیر بھی لگ رہی ہے, برائیڈل شاور, قوالی نائٹ. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اور اچھا کس غم میں کر رہے ہیں, لوگوں کے لیے, لوگوں کو دکھانے کے لیے. اچھا پہناوا ہے سادہ رکھنے, لوگوں کو دکھانے کے لیے. کیا ہے کہ ہم جو عمل انسان جس کے لیے کرتا ہے, قیامت کے دن کہا جائے گا جاؤ اس سے اجر لے لو, جاؤ اس سے اجر لے لو. اور پھر کہا من تشبہ بقوم فہو منہم, کہ جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا انہی کے ساتھ اسی کے حال پہ پایا جائے گا. تو گزارش یہ ہے کہ اسلام پر اعتماد سے عمل کے جوں کہ تو یہ دین آیا, اور پھر اللہ نے اس دین کا نمونہ بھی واضح کر دیا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ ہم نے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے لیے بہترین نمونہ بنا دیا. اچھا یہ نمونے کا نا پہلے سمجھ نہیں آتی کیا ہوتا ہے, تو ایک دفعہ نا شادی کے بعد اس بات کی سمجھ آئی. تو بس شادی کے بعد ہی بہت سی باتوں کی سمجھ آتی, کیوں نجم بھی اس بات سے ایگری کرے گا. تو اچھا, تو وہ ہم گئے, ایک آؤٹ لیٹ تھا کافی مشہور, تو اس پہ گئے تو ہم نے سوٹ دیکھا 15,000 کا. بیگم نے کہا آپ تھوڑی ہمت کریں, ذرا پنڈی تک چلتے ہیں, موتی بازار تک, تو وہاں سے اچھا مل جائے گا. میں نے کہا بس جو یہاں مل رہا ہے وہاں جا کے کیا کرنا ہے. تو ہم بہرحال جو ہے اس ٹائم کیونکہ نئی نئی شادی تھی, محبت
کا لیول عروج پہ تھا. ہم نے بھی کہا آمنا وسلمنا چلتے. جب بازار میں پہنچے وہاں پہ ہم نے دکان کے سامنے پوچھا اچھا ہو بہو وہی سوٹ جو میں نے وہاں دیکھا تھا, لیکن قیمت یہاں پہ جو ہے اب وہ 4000 ہے. ٹھیک ہے, جب میں نے پوچھا میں نے کہا یہ کیا ہے, تو اس نے کہا سر یہ ریپلیکا ہے, یہ ریپلیکا ہے, یہ ہو بہو وہ چیز ہے. میں نے کہا اچھا کیا ہوتا ہے, کہتے سر زیادہ زیادہ رنگ چھوڑ جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن وہی چیز ہے, اسی طرح کی بنی ہوئی ہے. تب مجھے اس آیت کا مطلب سمجھا, اسوۃ حسنہ سے اللہ کی مراد کیا ہے کہ ایسے رہو کہ تمہیں بتانا نہ پڑے کہ تم محمدی ہو, لوگ دیکھ کے کہیں کہ آپ محمد. بالکل ایسا ہی ہے. مفتی نذیر قریشی صاحب, آپ کی جانب بڑھنا چاہوں گی. صحابہ کرام کی اگزامپل ہمارے سامنے ہیں, مکہ کی اتنی سختیوں کے باوجود بھی انہوں نے دین نہیں چھوڑا. آج کل ہم پر مشکلات آتی ہیں تو ہمارا اعتماد ٹوٹ جاتا ہے. یہ جو مکمل یقین ہے یہ کس طرح سے حاصل کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے. اسلام یہ آفاقی دین ہے, یہ ہمیں ہمارے خالق و مالک نے عطا فرمایا ہے. تو یقیناً وہ ہمارا کریٹر ہے, اس کو معلوم تھا کہ ہماری مادی ضروریات کیا ہیں, روحانی ضروریات کیا ہیں, ہماری معاشی ضروریات کیا ہیں. سب کو دیکھ کر قیامت تک کے لیے ساری انسانیت کے لیے اس میں ضابطۂ حیات موجود ہے. آج یقین کی جو ہمارے اندر کمی ہے اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو پڑھا نہیں, اسلام کو سیکھا نہیں. اگر ہم اسلام کو سیکھیں تو اسلام ہمیں کسی اور دروازے اور بوئے پہ جانے کے لیے چھوڑتا ہی نہیں ہے. اسلام ہماری ہر کمی کو پورا کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو طہارت کے مسائل بتائے, حاجت کے مسائل بتائے, تو کفار نے تمسخر اڑایا. انہوں نے کہا اتنی شان والا نبی ہے تم کہتے ہو اور وہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو بتا رہا ہے. تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ تمہارے لیے تو یہ شاید باعث ننگوار ہو, لیکن ہمارے لیے قابل فخر ہے کہ ہمارا نبی اور ہمارا ہادی وہ ہے کہ جو اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی امت کی تربیت فرما رہا ہے. اسلام ہماری ہر طرح کی کمی کو پورا کرتا ہے. تو ہمارا یقین اس لیے کمزور ہے کہ ہم نے اللہ کو پہچانا نہیں. آپ دیکھیں کہ ہم کسی جگہ پر کسی بڑے ایونٹ میں جاتے ہیں یا کسی بڑے آفیسر سے ملنے جاتے ہیں, وہاں ہماری باڈی لینگویج کیسی ہوتی ہے, اس کے اثرات ہم پر کتنی دیر تک بات میں مرتب رہتے ہیں. لیکن ہم اللہ کے حضور جب سربہ سجود ہو کے آتے ہیں تو 1 منٹ 2 منٹ 10 منٹ کے لیے بھی ہمارے وجود پر اثر نہیں ہوتا. ہمیں تو احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے کس کے روبرو سجدہ کیے اور آج کس سے ہم کلام کر کے آئے. وہ کائنات کا خالق و مالک ہے. اور اس کا یہ نہیں تصور, ہم نے عبادات کو ہم نے ایک رسم بنا لی ہے. اگرچہ ہم عبادات کی روح تک پہنچے اتنا ہمارا یقین پختہ ہوگا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے لوگو, میرے صحابہ اگر 1 مٹھی جو صدقہ کریں تو تمہارا احد پہاڑ جتنا سونا صدقہ کرنا ان کے برابر نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ وہ 1 مٹھی جو یقین کے اس درجے پہ جا کے صدقہ کرتے تھے جو یقین ہمارے نصیب میں آج نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے توحید ایمان نگاہ مصطفیٰ سے سیکھا تھا. صحابہ کی ان خوشتوار نگاہوں کو سلام جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا, جنہوں نے وہی اترتی دیکھی, جنہوں نے درختوں کو جھکتے دیکھا حضور کے سامنے, جنہوں نے پتھروں کو کلمہ پڑھتے سنا ہے, مردے زندہ ہوتے دیکھے, جانور حضور کے سامنے آئے. تو میں تو ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے اتنا لاجواب بنایا تھا کہ پتھروں کے قریب سے گزرے تو پتھروں سے بھی رہا نہ گیا, انہوں نے بھی محمد کا کلمہ پڑھ لیا. تو اب انہوں نے دیکھ کر ایمان سیکھا تھا حضور کو, یعنی وہی اترتی, اس لیے ان کے یقین زیادہ ہم سے زیادہ پختہ تھے. جوں زمانہ حضور سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے, لیکن ہمارے لیے حضور کی زندگی میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی زندگی میں نمونہ ہے. ہم نے ان سے سیکھنا ہے کہ انہوں کسی بھی جگہ پر وہ متزلزل نہیں ہوئے, جیسے بھی حالات آئے انہوں نے اسلام کا دامن نہیں چھوڑا. اسلام یہ اچھی مال و دولت کا نام نہیں ہے, بلکہ اسلام اللہ کی, حضرت امیر المومنین امام العادلین فاتح کیسر و کسرا سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ غیر ملکی سفراء ملاقات کرنے کے لیے آئے. تو وہ دیکھنے لگے کہ ابھی کوئی مسلمانوں کے خلیفے کی کوٹھی ہوگی اور پہلے آگے غلام آئیں گے اور پیچھے اس کی بگی ہوگی یا اس کی سواری ہوگی اور پھر ہم سے وہ ملنے آئے گا بڑے جاؤ جلال میں. تو لوگوں نے جا کر امیر المومنین کو ڈھونڈا تو حضرت امیر المومنین فاروق اعظم ایک درخت کے سائے میں آرام فرما رہے تھے.
وہاں سے اٹھے, کپڑے جھاڑے اور چلنے لگے. ایک صحابی رسول نے عرض کی کہ امیر المومنین آپ ایسا نہیں کرتے کہ آپ اچھا لباس زیب تن کر لیں, اگرچہ وہ بھی اچھا تھا لیکن سفراء کے معیار کے مطابق اعلیٰ قسم کا لباس زیب تن کریں اور آپ گھر سے تیار ہو کے پھر آئیں. تو آپ رک گئے. آپ نے فرمایا گروہ صحابہ تم کیا سمجھتے ہو کہ ایک مومن کی عزت اچھے لباس میں ہے یا اچھے کھانے پینے میں ہے؟ فرما مومن کی عزت اس میں ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی معرفت کتنی ہے, مصطفیٰ کا پیار کتنا. اور فرما فاروق کا سینہ اس سے جل تل ہے. ہمیں یقین حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ پر ایمان کو مضبوط کریں اور اپنے ایمان کو صرف ہم عبادات کے لیے نہ سیکھیں بلکہ دنیا کے ہر شعبے میں ہم اپنے اسلام کو اور اپنے ایمان اور اپنے دین کو اپنا رہنما مانیں تو ہمیں یقین کی دولت نصیب ہو سکے. بے شک بے شک. علامہ صاحب فرمائیے گا کہ یہ اعتماد کو ہم روزمرہ کی زندگی, خاص طور پر گھریلو معاملات, اپنے دوستوں کے ساتھ معاملات, جب ہم آفس جاتے ہیں وہاں پر آپ کا رویہ, کیونکہ دین جہاں پر عبادات کا ہے وہیں پر اخلاقیات کا ہے, یہ کردار سازی کا دین ہے, ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. تو اس اعتماد کو روزمرہ کی زندگی میں کیسے لایا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ علی علیہ. پہلے تو میں اس طرح متوجہ کرنا چاہوں گا اپنے سامعین کو کہ شک شیطان کا رستہ ہے, یقین رحمان کا رستہ ہے. شک کی ہوئی عبادت سے یقین کا سو جانا بہتر ہے. ایسی عبادت کہ جو آپ ایسے کریں گے جس میں شک ہو, اس سے بہتر ہے کہ آپ سو جائیں یقین کے ساتھ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دین اس وقت تک قبول نہیں, آپ کی عبادت اس وقت تک قبول نہیں جب تک کہ اس کے اندر یقین کا ایلیمنٹ نہ پایا جائے. اور یقین کی سب سے بڑی مثال کا نام ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ابھی قبلہ نے پڑھا نا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. جب پیغمبر نے بعثت کا اعلان کیا, بعثت کا اعلان کرنے کے بعد جب کفار مکہ پیغمبر کو طرح طرح کی تکلیفیں اور اذیتیں دے رہے تھے, تو ایک مرتبہ کفار آئے جناب ابو طالب کے پاس اور آ کے کہنے لگے اے ابو طالب اپنے بھتیجے کو کہو کہ اگر دنیا کی خوبصورت ترین عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے ہم کروا دیتے ہیں, زر مال جواہر چاہتا ہے ہم دے دیتے ہیں, زمین کا جو ٹکڑا چاہتا ہے ہم اسے دینے کے لیے تیار ہیں, بس وہ دین سے پیچھے ہٹ جائے, اسلام سے پیچھے. یہ اب یقین کا معیار دیکھیے گا, پیغمبر گرامی قدر کے یقین کا معیار کیا ہے. تو جناب ابو طالب نے یہ پیغام سرکار دو عالم تک پہنچایا. تو سرکار دو عالم کی یقین کی منزل کا آپ یعنی یقین کی منزل دیکھیے گا. کیا فرمایا, چچا جان کفار کو جا کے کہہ دیجئے کہ اگر میرے ہاتھ پہ, ایک ہاتھ پہ سورج دوسرے ہاتھ پہ چاند بھی لا کے رکھ دیا جائے, محمد پھر بھی اپنے دین سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. یہ ہے یقین. ہم کیا کرتے ہیں, ہمارا یقین متزلزل ہے. مثال اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ زکوٰۃ دو, اگر زکوٰۃ دو گے تو اضافہ ہوگا. ہم زکوٰۃ اس لیے نہیں دیتے کیونکہ ہمیں اللہ کے کلام پہ یقین نہیں, ہمیں مصطفیٰ کے بیان پہ یقین نہیں. آپ علماء عرفان ایک جملہ بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ گندم کے دانے پہ غور کریں تو گندم کے دانے کے اندر ایک لکیر ہے. یہ لکیر کیوں ہے؟ یہ لکیر اس لیے ہے کہ عرفاء فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ دانہ گندم میں لکیر اس لیے رکھی ہے تاکہ تمہیں بتائے کہ پورا دانہ تیرا نہیں, آدھا تیرا ہے, آدھا مخلوق خدا کا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ہمیں رزق بھی خود تقسیم کر کے دیتا ہے, لیکن ہمیں اللہ کی تقسیم پہ بھی ہم راضی نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم یقین کی منزل پہ نہیں. اللہ کہتا ہے ایک دو گے 70 لٹا کے دوں گا, ایک دو گے 700 لٹا کے دوں گا, 7000 تک کی بھی روایت ہے, لیکن ہمیں اللہ کی بات پہ یقین نہیں ہے. عزیزان محترم سامعین و سامعات, اس بات متوجہ ہو جائیے کہ جو اللہ کہتا ہے, اللہ کے ہر حکم پر, سرکار دو عالم کے ہر حکم پہ من و ان عمل کرنا, اسے یقین کہتے ہیں. یہ نہیں ہے بعض لوگ زکوٰۃ دے کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں میرا اضافہ ہوگا میرے رزق میں یا نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ نہیں ہوگا. اضافہ تب ہوگا کہ جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو آپ کو یقین ہو. بعض لوگ سجدے کرتے ہیں اور پھر یہ سوچتے ہیں, شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں میرا سجدہ قبول ہے یا نہیں, پتہ نہیں میری دعا قبول ہے یا نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نماز قبول نہیں ہے, آپ کا سجدہ قبول نہیں ہے. بلکہ حج کے بارے میں تو ایک روایت میں نے پڑھی ہے کہ اگر کوئی بندہ حج پہ جاتا ہے اور حج سے واپسی پہ وہ یہ گمان بھی کرے کہ میرے نامہ اعمال میں کوئی گناہ باقی ہیں, تو اللہ اس پر بھی ناراض ہوتا ہے کہ تو یہ اپنی رب کی رحمت پہ یقین نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی ہر عبادت کا تعلق یقین کے ساتھ ہے. اور یقین کی میں نے سرکار دو عالم کی مثال آپ کو دے دی, اور پھر یقین کی سب سے بڑی مثال بدر ہے.
बेशक बदर है ना, यानी कि 313 सहाबा, उनके पास ना घोड़े हैं, ना ऊंट हैं, ना तलवारें हैं, ना लड़ने का सामान है, यानी उस वक्त का कोई असला सहाबा कराम के पास नहीं है। सहाबा कराम के पास जो असला था वो यकीन का असला था, वो एतमाद का असला था। किस पे? खुदा की ज़ात पे और ज़ुबान मुस्तफ़ा पे एतमाद के साथ वो लड़े और अल्लाह ने फतह अता फरमाई। ख़वातीन हज़रात, इस नशिस्त में हम लोगों ने यकीन के ऊपर जो है गुफ्तगू की, नो डाउट। ख़वातीन हज़रात, इस टॉपिक को वक्फे की तरफ बढ़ने से पहले यहाँ पर हम लोग जो है वो इख्तिताम में ये मैं कहना चाहूँगा कि इसको डिस्कस करने का मकसद ये है कि मैंने कहीं किसी जगह पे एक कोट पढ़ा जिसमें ये लिखा हुआ था कि सबसे पहले बचपन से अभी तक हमें इस्लाम जो सिखाया गया है वो हमारा जो कल्चरल वर्जन है ना पाकिस्तान का, वो उस टाइप का इस्लाम सिखाया गया। तो अब हमें दोबारा से वो रिकॉल करने की चीज़ों की ज़रूरत है और ख़ुद से ज़रा पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि उलमा जो है वो हमारी रहनुमाई फरमाने के लिए जब आसपास मौजूद हैं तो जाएं, तलाश करें उनको, कुरान का ख़ुद मुतालिया करें, जहाँ पर आपको दुश्वारी पेश आती है वहाँ पर आप जो है रुजू करें उलमा से और उनसे पूछें। लेकिन ऐसा ना हरगिज़ करें कि आपकी मस्जिद में अगर जो हज़रत मौजूद हैं उन्होंने जो आपको बात बोली है उस पर मनवान जो है वो आपने सुन लिया, तस्लीम कर लिया, या आसपास से जो आपको चीज़ समझ में आई है, किसी का कोट सुना आपने, किसी का कौल सुना, उस पर जो है वो यकीन कर लिया। एतमाद आपने करना है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल है, तो वो पहले खुद जाएं, पहचानें, देखें और फिर जो है ना उस पर यकीन करें। एक वक्फे की जानिब हम लोगों ने बढ़ना है, वापस आएंगे, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की जानिब बढ़ेंगे। ख़वातीन हज़रात, फ़ुरक़ान रमज़ान में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। ख़वातीन हज़रात, बहुत ही अहम मौजू और डेफिनेटली जिस तरीके से हम लोग यकीन के ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे, ये उसी का तसलसल है। जब आप यकीन हासिल करेंगे, अच्छे बुरे की तमीज़ आपको ख़ुद मालूम होगी, तो फिर आप इस चीज़ को समझेंगे इस्लाम में कितनी बड़ी ये चीज़ अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर रखी गई है। और पिछले कुछ अरसे में हम लोगों ने पाकिस्तान की सियासत में भी इसका जो है वो काफ़ी चर्चा सुना, लेकिन इसको सही मानों में जो है वो समझने की ज़रूरत है कि हमने क्या सही काम की तलकीन करनी है और किस बुराई से रोकना है, और फिर उसको रोकने के जो पैमाने रखे गए हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। और ये फरीज़ा जो अल्लाह ने एक मुसलमान के ऊपर रखा है नसीहत का, ये सिर्फ नसीहत तक महदूद नहीं है, बल्कि उसूली, सियासी और समाजी इसके पहलू हैं। और एक मुआशरा तश्कील तभी होता है जब हर फर्द अपना किरदार अदा करता है। तो इसकी शरई हदूद क्या है और फिर इसका इख्तियार किस किस के पास है, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। उसामा भाई, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर कुरान और हदीस की रोशनी में। जैसे कि आयत कुरान में आई और उसका तज़किर हुआ, वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। हमें इस आयत के साथ इससे पीछे ले मंज़र में हमें नज़र आया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। हमें उससे थोड़ा सा डॉट्स को कनेक्ट करने की ज़रूरत है कि असल में ये आयत का शान नुज़ूल क्या था। जी जी। अरब में जो जहाँ पर मक्का के कुरैश के शुरफा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से मसला था, उसमें से एक बड़ा मसला और था, वो दुनियावी मसला था। अच्छा। वो ये था कि ये जो अहले मदीना थे ये ज़राअत वाले लोग थे, ये कारोबारी लोग नहीं थे। ठीक है। लेकिन इनकी ज़मीन जो है वो शाम और इससे करीब पड़ती थी। मक्का वालों को एक ख़दशा भी था कि कहीं अगर ये वहाँ चले गए और बस गए तो जो हमारी ट्रेडिंग्स हैं और हमारे ट्रेडिंग रूट्स हैं उन पर कब्ज़ा इनकी इजारादारी ना होना शुरू हो जाए। और जो कि बाद में हुआ भी अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु अन्हु और ज़ुबैर इब्न अवाम की शक्ल में। तो लेकिन मदीना से कोई ज़्यादा उम्मीद बास को नहीं थी और उन्होंने इसको लाइट भी लिया। उन्होंने कहा औसो खज़रज तो अपनी लड़ाइयों से ही फारिग नहीं होते, तो वो क्योंकि ये बाकायदा तारीख़ें तय करके लड़ने वाले कबाइल थे और इनकी हर टाइम हालत जंग में ही रहते थे दोनों। ठीक है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब कदम पड़े तो यसरब मदीनतुल मुनव्वरा बन गया और अल्लाह ने इनके दरमियान भी मवाक़ात पैदा कर दिया, आपस में बैठने लगे। इसी असना में वहाँ पे आपको पता यहूद भी आबाद थे, लेकिन इनकी दोस्ती में सबसे बड़ा नुकसान यहूद ने उठाया। यहूद ने यह नुकसान उठाया कि यहूद का असलहा बिकना बंद हो गया। यहूद जो इनके दरमियान मसालिहत का किरदार अदा करके जो दुनियावी फ़ायदा उठाते थे वो ज़ाइल हो गया उनसे। ठीक है। शमास बिन कैस जो है
اس نے جب یہ کیفیت دیکھی اس نے کہا کہ ایک کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو آپس میں لڑوایا جائے، اور بہرحال اس نے جا کے اوس و خزرج کو کہا، یا اوس کو کہا کہ خزرج والے بڑے تھے وہ تمہارے بارے میں یہ تمہارے بڑوں کے بارے میں اشعار کہا کرتے تھے۔ خزرج والوں کے پاس آئے کہ یار تمہیں یاد نہیں ہے اوس کے جو بڑے تھے وہ تمہارے بارے میں اشعار کہا کرتے تھے، اور اس محفل میں جو ہے وہ اتنی گرمی پیدا کر دی کہ جنگ کا دن طے ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا لِمَ تَکْفُرُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ کہ تم کیسے اللہ کی آیاتوں کا انکار کرتے ہو جبکہ تم اس کے گواہ ہو، دیکھ رہے ہو۔ یا اہل الکتاب لِمَ تَلْبِسُونَ، نہیں آگے آیت میرے ذہن سے نکل گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اس خوف سے بھی اللہ نے ڈرایا کہ اگر آپ اپنے درمیان تفریق پیدا کریں گے تو خدشہ ہے کہ آپ اسلام کی نعمت سے بھی محروم ہو جائیں۔ پھر بتایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے سامنے رکھو۔ یہ ساری تمہید باندھنے کا مقصد، اصل اس آیت کا ہمیں مقصد یہ سمجھ آئے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر اس امت کو دو پیراہے میں دیا گیا۔ ایک کہ آپس میں ایسا تکرار کرنا کہ جسے کہتے ہیں ایک دوسرے کو بھلائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا تاکہ جو ہے وہ کوئی بھی ٹریک سے نہ اترے۔ پھر آگے جا کے اللہ نے اس کا میدان وسیع کیا اور کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تمہیں جو ہے لوگوں کے لیے بھی یہ تمہیں ذمہ داری تمہارے ذمہ لوگوں کی لگائی جا رہی ہے، ناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ انہیں جو ہے تم جسے کہتے ہیں بھلائی کی طرف بلاؤ اور برائی سے روکو، تؤمنون باللہ کہ وہ اللہ پر ایمان لائے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں جو ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو علماء کرام یہ بعض کیفیات میں فرض عین بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا اور وہ ہو تو امت پر فرض ہو جاتا ہے اس کو کرنا، اور کئی کیفیات میں فرض کفایہ رہتا ہے، اور علماء کے لیے جو ہے یہ ان کی روز مرہ کی خصوصی ذمہ داریوں میں سے ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورث الانبیاء، کہ یہ نبیوں کے وارث ہے، اور نبی آتے ہی اسی کام کے لیے تھے کہ وہ کیا کہتے تھے فاتقوا اللہ واطیعون۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ مفتی نذیر قریشی صاحب، ہم عام دنوں میں دیکھتے ہیں کہیں پر کوئی ایسے ناگہانی صورتحال آتی ہے، کہیں آگ لگ جاتی ہے، پورے لوگ اس کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسانی جذبے کے تحت، کہیں پر سیلاب آتا ہے تو پوری کمیونٹی پورا علاقہ اس بند کو باندھنے میں لگ جاتا ہے۔ یہ جاننا کتنا ضروری ہے کہ یہ برائی بھی ایک سیلاب کی طرح ایک آگ کی مانند ہے جو پورے معاشرے کو اس کی لپیٹ میں لے لے گی، اور وہ آگ صرف آپ کے گھر تک نہیں آئے گی بلکہ آپ کے پورے خاندان کو لپیٹ میں لے لے گی۔ کیا ایسی چیز ہے جو ہمیں روکتی ہے کہ ہم برائی کو برائی کہنے سے کتراتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقبال نے کہا تھا کہ صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، شاعر کی نوا مردہ و افسردہ و بے ذوق، افکار میں سرمست نہ خوابید نہ بیدار، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، اور جس کے رگو پہ میں فقط مستی کردار۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ایک خاص طبقے کے ساتھ مقید کر دیے کہ یہ ان کا کام ہے، حالانکہ یہ نہی عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سب سے پہلے یہ خدا کی سنت ہے، پھر اس نے مخلوق کی طرف، چونکہ جو انسان نبی ہوتا ہے وہ اللہ اور مخلوق کے درمیان سب سے بڑا وسیلہ ہوتا ہے، اللہ سے ہدایت لیتا ہے اور مخلوق اس کی تک پہنچاتا ہے۔ ہر مخلوق اپنے اپنے درجے کے مطابق، اپنے اپنی حیثیت کے مطابق نبی سے فیض پاتی ہے۔ اب یہ جو انبیاء کی بھی سنت آ گئی، پھر انبیاء نے آگے امت کو بھی یہی درس دیا ہے کہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے دھرے بیٹھے نہ رہیں، بلکہ وہ بھی آگے انبیاء والا کام کریں۔ علماء تو مجموعی طور پر اوورآل ساری شریعت کی تشریح کرنے والے ہوتے ہیں، اور اپنی اپنی جگہ پر ایک بچہ جہاں جنم لیتا ہے ایک ماں کی گود سے اس کی تربیت شروع ہوتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تصور وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ صحیح بات۔ اور معاشرے کا کوئی بھی فرد اس سے بری ذمہ نہیں ہو سکتا کہ جناب یہ میری ذمہ داری نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، غالباً یہ حدیث پاک جو ہے وہ امام بہقی نے سنن کے اندر ذکر فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان اللہ امر جبریل، حضرت جبریل امی کو حکم دیا کہ اقلب قریۃ قضا و قضا، کہ فلاں بستی کو اس طرح الٹ پلٹ دو، بے اہلہا، وہاں کے رہنے والوں سمیت سب کو ہلاک کر دو۔
حضرت جبریل امین نے عرض کی کہ اللہ ان میں تو ایک آدمی ہے رجل لا یاسی کا طرفت عین، اے اللہ وہاں تو ایک ایسا آدمی ہے کہ اس نے آنکھ جھپکنے کی مقدار بھی کبھی تیری نافرمانی نہیں کی جی تمہیں، تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سمیت سب کو ہلاک کرو، کیونکہ ایک مرتبہ بھی ایسا نہ ہوا کہ وہ برائی دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ ہی تبدیل ہو جاتا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس میں علماء کو مخاطب نہیں کیا، صبح قیامت تک کی امت کو مخاطب کیا کہ اذا رأیتم المنکر فلیغیروا بیدہ وإلا فبلسانہ وإلا فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ جب تم میں سے کوئی شخص برائی کو دیکھے تو وہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، اور اگر نہیں تو زبان سے روکے، یہ بھی نہیں تو اپنے دل سے تو اس کو برا جانے، اور ساتھ فرمایا کہ یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین حصہ ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں جس نے برائی کی ہے شاید اس کی برائی میں ہم شریک نہیں ہیں، ٹھیک ہے، جب تک وہ کر رہا ہے ہمیں علم نہیں ہے تب تک تو ہم اس میں شریک نہیں، لیکن اس کو کرتا دیکھ کر چھوڑ دیا گویا ہم اس کے اندر شریک ہو گئے۔ اس پر متفق علیہ حدیث پاک بخاری شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سمجھتے ہیں حضور فساحت ہاشمیہ کے سلطان بن کے کائنات میں ہے، اور حضور کو اللہ تعالیٰ نے جوامع القلم سے نوازا کہ کلام چھوٹا تھا اور اس میں معانی کا سمندر موجزن ہوتا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس کی ساری صورتیں بیان فرما دی۔ فرمایا کچھ لوگ آئیں کشتی میں بیٹھنے کے لیے، پھر وہ آپس میں قرآن اندازی کریں، کون اوپر والی منزل میں بیٹھے گا، کون نیچے والی منزل میں بیٹھے گا۔ اب جب سارے بیٹھ جائیں تو نیچے والوں کو جب پانی کی ضرورت اور حاجت پڑے وہ اوپر والی منزل میں جا کر ظاہر انہوں نے اوپر سے پانی لینا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ ان کو تکلیف ہو رہی ہے، مصیبت ہم بھی اٹھا رہے ہیں یہاں سے اوپر جانے، تو وہ نیچے سے ہی کلاڑی لیتے ہیں اور کشتی کو نیچے سے سوراخ کر دیتے ہیں۔ اب جب وہ نیچے سے اس کو کلاڑا لے کر اس کو سوراخ کریں گے پانی تو ان کے پاس پہنچائے گا، لیکن اس کے نتیجے میں وہ خود بھی ہلاک ہوئے اور اوپر بھی ہلاک، اوپر والے بھی ہلاک۔ اوپر والوں کا کام تھا جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سوراخ کر رہا ہے، اب وہ خاموش ہاتھ پہ ہاتھ رہ کے بیٹھے رہتے، صحیح بات ہے، تو یہ اس جرم میں شریک اور سب اس کی وجہ سے ہلاک ہو گیا۔ ان کا جرم تو نہیں تھا، جرم تو اس شخص کا ہے کہ جس نے کلاڑی سے اس کو سوراخ کیا ہے۔ تو اس سے کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص بری ذمہ نہیں ہو سکتا، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے تو وہ امر بالمعروف اور نہی المنکر ہر مرد اور ہر عورت، بلکہ یہ صرف مردوں کا فرض نہیں ہے۔ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات اولیاء بعض بعض، اور آگے فرمایا یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں یہ بعض سب آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ کیا ماں ہماری مددگار نہیں؟ سب سے بڑی عورت ہے، وہ اچھی تربیت کر کے اپنے بچے کو کس کامیابی کی وجہ سریا تک پہنچانے میں اس کا کردار ہوتا ہے۔ تو اب عورتیں مرد سب کو قرآن کہتے ہیں کہ ان کا کام یہ ہے کہ یہ امر بالمعروف کریں اور نہی عن المنکر کریں۔ لہٰذا آپ یا اگر میڈیا پہ بیٹھے ہیں یہ اس پلیٹ فارم سے تو آپ بہت زیادہ امت کی اصلاح کا کام کر سکتے ہیں، اور ہر طبقہ فکر کا بندہ اپنی حیثیت کے مطابق جب وہ برائی کو دیکھے تو وہ اس کو اگر روکنے کی ذمہ داری اپنی سمجھے، اگر وہ نہیں سمجھے گا تو کل اللہ اس سے بھی پوچھے گا ٹھیک ہے کہ برائی کرنے والے نے تو برائی کی تھی، اس نے اپنا حق پامال کیا تھا، تم نے کیا کیا، اور تیرا حق یہ تھا کہ اس کو روکنا، تو نے بھی اپنا حق پامال کیا، لہذا تو بھی اس میں شامل۔ بے شک حضرت میں آپ کی طرف وقفے کے بعد جو ہے وہ آتا ہوں۔ خواتین و حضرات فرقان رمضان میں وقت ہوا ایک وقفے کا۔ فرقان رمضان میں خوش آمدید کہیں گے۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ بغیر اخلاص کے اور اصلاح نفس کے یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر اگر کوئی شخص جو ہے وہ کرتا ہے تو کیا یہ ریاکاری میں شمار ہوگا؟ اور دوسری چیز کہ ان دونوں صورتحال میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر اس کی حدود و قیود بھی کچھ اسلام نے بیان کیے ہوں گے۔ جی بالکل، اخلاص کے بغیر تو کوئی عمل قابل قبول ہی نہیں ہے۔ آپ کے عمل کی قبولیت کی شرط ہی اخلاص ہے۔ پہلے تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اسلام میں حکم کیا ہے۔ تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا واجب ہے، فریضہ ہے، ہر مومن ہر مسلم پر، ہر مومن اور ہر مومنہ پر۔ ارشاد رب العزت ہے جناب لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو جو وصیت ہے اس میں جناب لقمان فرماتے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، اے میرے بیٹے نماز قائم
قائم کر اور نیکیوں کا حکم دے اور برائیوں سے منع کر. پھر فرمایا ارشاد رب العزت ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کو کس کی طرف بلاتے ہیں؟ خیر کی طرف بلاتے ہیں اور انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں. یہ بھی قرآن کا حکم ہو گیا. پھر قبلہ نے بھی آیات مجیدہ پڑھی والمؤمنون والمؤمنات. یہ کیا ہے؟ یعنی کہ اب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ مومن اور منافق کی بھی پہچان ہے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم آیت میرے ذہن سے نکل رہی ہے کہ مومن عورتیں اور مومن مرد ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. اور جو منافق مرد اور منافق عورتیں ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ نیکی سے روکتے ہیں اور برائی کا حکم دیتے ہیں. جس کا مطلب کیا ہوا کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ مومن کی علامت ہے اور نیکی سے روکنا اور برائی کا حکم دینا یہ منافقوں کی علامت ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ امر بالمعروف مومن اور منافق کی پہچان کا بھی ایک ذریعہ ہے. پھر امیر المومنین کا ایک فرمان بھی ہے. مولا فرماتے ہیں کہ اعمال میں سے جو سب سے افضل ترین عمل ہے وہ امر بالمعروف ہے. اب اگر کوئی امر بالمعروف نہیں کرتا اس کا نقصان کیا ہے؟ نہج البلاغہ کے اندر مولا امیر المومنین کا فرمان ہے کہ لا تترک الامر بالمعروف ونہا عن المنکر. کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک مت کرو. کیوں؟ فتولا منکم شرارکم. اگر تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کرو گے تو اللہ شرارتی لوگ تم پہ مسلط کر دے گا. برے لوگ تم پر کیا کر دے گا؟ مسلط کر دے گا. ثم یدعون فلا یستجاب لہ. دوسرا نقصان کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کرنے والے پہ ایک تو برے لوگ مسلط کیے جائیں گے. دوسرا جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتا اللہ اس کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرتا. اب سرکار دو عالم کا بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والوں کی فضیلت کے بارے میں ایک فرمان ہے. ختمی مرتبت فرماتے ہیں کہ من امر بالمعروف ونہا عن المنکر. کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرے ہوگا کیا؟ فہوا خلیفۃ اللہ فی ارضہ و خلیفۃ رسولہ و خلیفۃ کتابہ. کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے وہ زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے, اللہ کے رسول اور اللہ کی کتاب کا خلیفہ ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ امر بالمعروف سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر ایک پہ واجب ہے. ماں باپ پہ واجب ہے کہ اولاد کے لیے نیکیوں کا حکم دے اور انہیں سمجھائیں کہ نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے. سب سے بڑھ کے کیا ہے کہ انبیاء کو اللہ نے بھیجے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے. سب سے بڑی مثال کیا ہے کہ جب جناب موسیٰ کوہ طور پہ گئے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اذهب الى فرعون انه طغى. کہ اے موسیٰ جا اور جا کے فرعون کو میرا پیغام پہنچا, وہ سرکش ہو گیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے امر بالمعروف کرنا ہے اپنی اولاد کو یا اپنے معاشرے میں یا اپنے دوستوں کو. جناب موسیٰ نے امر بالمعروف کرنا ہے فرعون کو جو کہ حاکم ہے, حق میں وقت ہے, ہر چیز کا یعنی کہ مالک بنا ہے, اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی, اپنے آپ کو سب سے بڑا رب سمجھ رہا ہے. اور جناب موسیٰ نے آ کے فرعون کو کیا کیا؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ بعض لوگ یہاں تک بھی کہہ دیتے ہیں کہ امر بالمعروف وہاں پہ ہم نے کرنا ہے کہ یہاں پہ ہمیں جان کا خطرہ نہ ہو. جبکہ قرآن کو دیکھا جائے, احادیث کو دیکھا جائے تو اگر آپ کی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے جان جاتی بھی ہے تو چلی جائے, لیکن امر بالمعروف آپ کے کرنا واجب ہے. جب مدینہ چھوڑ کے امام حسین جا رہے تھے تو امام حسین کو بہت سے لوگوں نے روکا. تو امام حسین ابن علی نے کیا فرمایا کہ میں اپنے نانا کی امت کی بہتری کے لیے, انہیں برائیاں چھڑوانے کے لیے اور نیکی کا حکم دینے کے لیے میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں, چاہے میری جان جاتی ہے چلی جائے. اور امام حسین نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا اپنی جان کو قربان کر کے. پھر انبیاء علیہ السلام کی زندگی کا اگر مطالعہ کریں تو جناب ابراہیم نے امر بالمعروف کسے کیا؟ نمرود کو. جناب فرعون نے کسے, جناب موسیٰ نے کسے کیا؟ فرعون کو. شداد کو کس نے کیا؟ انبیاء نے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمارے لیے امر بالمعروف کرنا بہت آسان ہے کیونکہ ہمارے سامنے ہمارا دوست ہے یا ہماری اولاد ہے یا ہمارا معاشرہ ہے. ہمارے سامنے نمرود, فرعون, شداد, قارون نہیں ہے, حامان لوگ نہیں, ایسے لوگ نہیں ہیں. ہمارے لیے آسان ہے کہ ہم کسی جگہ پہ, قبلہ نے بھی اشارہ کیا کہ اگر کسی جگہ پہ گناہ ہو رہا ہے اور گناہ کو رسول خدا کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے وصیت کیجئے جس کی وجہ سے میری قبر بھی
بہتر بن جائے, میری برزخ بھی بہتر بن جائے, میری آخرت بھی اچھی ہے اور جنت میں بھی میرا اعلیٰ مقام ہو. تو پیغمبر نے فرمایا 5 چیزوں پہ عمل کرو. اگر کوئی بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلاؤ, اگر کوئی پیاسا ہے تو اسے پانی پلاؤ, تیسرا امر بالمعروف کرو, چوتھا نہی عن المنکر کرو. اگر تم بھوکے کو کھانا, پیاسے کو پانی, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کر سکتے تو خاموش رہو. ہو سکتا ہے کسی خاموشی میں اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دے. زیادہ بول کے اپنی زبان کو گناہوں میں مبتلا نہ کرو. اسامہ بھائی اس طریقے سے اگر دنیاوی اگزامپل دیکھیں, علامہ صاحب نے جس طریقے سے فرمایا اپنے دوستوں کو, فیملی کو, آس پاس کے لوگوں کو آپ ہی کریں. لیکن اگر کسی جگہ پہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر برائی پائی جا رہی ہے, آپ کوشش کرتے ہیں وہاں پر سمجھانے کی, آپ نے اپنا فرض وہاں پر ادا کیا, لیکن آپ دوسرے لوگوں کے پاس جا کے اگر وہ ان کے دوست ہیں, آپ ان کو کہتے ہیں کہ فلاں شخص تو اچھا نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر تو یہ چیز ہے, یہ برائی ہے, تو تم اس سے دور رہو, تو یہ تو پھر پردہ ہٹانے کے زمرے میں بھی آ گیا. تو اس حوالے سے یہ جو ٹیکنیکل معاملات ہیں, اس کو کیونکہ روزمرہ یہ تو آمنے سامنے ہمارے ہوتے رہتے ہیں, کبھی آپ کا کلیگ اس طریقے سے, کبھی کوئی خاندان کا آپ کا شخص اس طریقے سے, کبھی آپ کا دوست دوسرے دوست کے بارے میں آپ سے اس طریقے سے کر رہا ہے, تو اس حوالے سے کیا ہے؟ اچھا دیکھیں, جیسے ہم بات کر رہے ہیں اور عام عرف میں جو ہے یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہم دعوت کہتے ہیں, تبلیغ کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو بھی دیکھا جائے تو کئی جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ کچھ کہنا پڑا, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو بلانا پڑا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل نے لوگوں کو ان کی طرف متوجہ کیا. ان میں سب سے بڑی مثال اما خدیجہ رضی اللہ عنہا, جب انہوں نے ان کا معاملات صرف سنے, اور کیونکہ ہمارے ہاں سنت زوائدہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی, کیونکہ ان کی خبر جو ہے باقی کتابوں میں آ چکی تھی, جیسے کہا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اور دوسرا رسول اللہ, اور دوسرا جو ہم یہ ہے کہ دعوت میں ہم کہتے ہیں ہم کسی کو بات بتا رہے ہیں, وہ سن نہیں رہا, کر نہیں رہا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں انبیاء میں مقام کو اللہ نے بلند کیا, اور خود کا منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات کے بعض کی درجات, تو اس کے لیے علماء نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درجات بلند ہونے سب سے بڑی یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی کرامت استقامت تھی. بے شک, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ دیکھیں کہ کوئی ایک موقع ایسا ضائع نہیں کیا ہے کہ عرب کے لیے, یہاں تک کہ طائف میں جب کہ موقع بھی آ چکا ہے, زخمی بھی ہیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ خیر ہے یہ نہیں تو ان کی اولاد صحیح. اچھا, جو آپ نے بات کی پردہ اٹھانے کی, ہمارے ہاں عمومی طور پہ لوگوں کا بیزار ہو جانا یا لوگوں کا جسے کہتے ہیں وہ, تو مجھے اس میں لگتا ہے وہ ہمارا دعوت کے طریقے میں سختی ہو جاتی. جیسے علامہ صاحب نے اشارہ بھی کیا, اذهب الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله يتذکر او یخشی, کہ اس کے ساتھ نرمی سے اچھے انداز میں اس سے بات کرنا, یعنی کہ آپ نے اس کے کفر پر بھی جو ہے, آپ نے اس کے کفر سے نفرت کرنی ہے, اس کی ذات سے نفرت نہیں کرنی. اب ہمارے ہاں مجھے ایسا لگتا ہے, اور شیخ قبلہ اس پہ جو ہے وہ مفتی صاحب اور تشریف فرمائے, مجھے ایسا لگتا ہے دعوت کے اگر مزاج کو سیکھ کے کیا جائے, جی مزاج کو سیکھ کے کیا جائے, اور اس کا مزاج کیا ہے, وہ حکمت ہے. دعوت علم سے نہیں دے سکتے آپ, دعوت آپ حکمت سے دے دیں. میں آپ کو جیسے ایک مثال دیتا ہوں, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس ایک بندہ آیا. تو اسلام میں تشدد نہیں, تشدد اگر ہوتا تو اس دنیا میں میں کہتا ہوں جتنا اسلام پھیلا ہے, تو یہ شام جو ہے نا, اس کے اندر کوئی ایک بھی نہ بچتا خالد کی تلوار سے, اور ایک بھی فارس کے اندر سعد بن ابی وقاص کے قہر سے نہ بچتا. یہاں ملتان تک آ کے معاویہ رضی اللہ عنہ کی تلوار سے کوئی نہ بچا ہوتا, ٹھیک ہے. یہاں سلطنت عثمانیہ کے اندر کوئی یہودی جو ہے بنب نہ ہوتا, اور جیسے کہتے ہیں روز چائلڈ جیسے, اور ان کی روٹی نہ لگی تھی. میں صرف بات جو کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا دعوتی مزاج ہونا کیا چاہیے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مختصراً واقعہ سے آپ دیکھیں, جو حکمت کی بات, کہ حکمت جو ہوتی ہے نا, وہ انسان کو اصل دل کو موم کرتی. اس نے چھیڑنے کا ارادہ کیا امام کو, تو آیا امام صاحب آئے, دروازے پہ آتے, کہتا میں سوال بھول گیا ہوں, میں پھر آؤں گا. وہ جاتا, امام ابھی بیٹھتے ہی کہ وہ دوبارہ سے پہنچ جاتا. تو وہ پھر اسی طرح سے 2-3 دفعہ ہوا. تو آیا امام صاحب کے پاس آیا, انہوں نے کہا اچھا, کہا مجھے سوال یاد آ گیا. انہوں نے کہا اچھا کریے. انہوں نے کہا اچھا پخانہ میٹھا ہوتا ہے کڑوا ہوتا ہے؟ اب میرے خیال سے میرے ساتھ کوئی ایسے کرے کہ 3 دفعہ میرے دروازے پہ آئے اور مجھے ایسی بات کرے تو شاید میں بھی اسے ریئیکٹ کر جاؤں. انہوں نے کہا کہ جب وہ تازہ ہوتا ہے میٹھا ہوتا ہے, پرانا ہوتا ہے کڑوا ہو جاتا ہے. اچھا, وہ بندہ آگے سے خود تصور میں کہ یہ کیا حکمت ہے. انہوں نے کہا کہ جب وہ تازہ ہوتا ہے اس پہ مکھی بیٹھتی, جب پرانا ہوتا ہے تو اس پہ مکھی نہیں بیٹھتی. اسی طرح کے ایک واقعہ, ان کی شراب بھی ایک جو ہے ان کا پڑوسی تھا, اس نے توبہ کی صرف اس سے,
इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह जेल में हैं, आप देखिए कि वो जेल का कहते हैं माहौल ही उन्होंने तब्दील कर दिया, दावत दे के नहीं, अपने अमल से। तो वो क्या कहा, या अय्युहल्लज़ीना लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, कि वो बात मत करें जो आप अमल नहीं करते हैं। तो अमल के साथ, और ये पैदा होता है सोहबत से। वक्त भी कमी है, नजम किचन के सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे। देखते हैं कि आज हमारे दस्तरखान पे रौनकें क्या बखेरी जा रही हैं। शेफ़ आयशा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप, क्या बना रही हैं आज? वालेकुम अस्सलाम। ईमान है, नजम क्या हाल है आप लोगों की? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, रोज़े रख रहे होंगे, सहरी इफ्तारी इंजॉय कर रहे होंगे। हमारा आज का किचन और सेट जो है हमें स्पॉन्सर किया है शाज़े किचन एंड इंटीरियर्स ने। हमेशा की तरह आज भी लेकर आई हूँ 2 रेसिपीज़, एक और दोनों की दोनों हैं हमारी वो सहरी रिलेटेड हैं, क्योंकि उसमें हम एग्स यूज़ करेंगे। हम बना रहे हैं शक्शुका, जिसको खा के लोगों को शक शुबा होता है कि हमने कम खाया है। और उसके बाद हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी कोलाडा, क्योंकि स्ट्रॉबेरीज़ की हमने बहुत सारी ड्रिंक्स पहले भी बनाई है, क्योंकि स्ट्रॉबेरीज़ जो है सीज़न में है, तो सीज़नल फ्रूट है, तो फ्रेश फ्रूट है, अच्छी बात है। जो चीज़ें सीज़न में हो उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, आपके पास जो है वो बजट फ्रेंडली भी होती हैं और ये कि सेहत के लिए भी अच्छी हैं। चले जी, सबसे पहले तो मैंने टाइम बचाने के लिए हमेशा की तरह 1 टेबल स्पून ऑयल जो है गरम करने रख दिया था फ्राइंग पैन में, ठीक है। इसके साथ साथ मेरे पास 2 टमाटर हैं फाइनली चॉप हुए हुए। टमाटो को आपने ठंडे पानी में डाल के सॉस पैन में गरम करना है, इतना कि उस पर स्टीम आ जाए और उसके छिलका उतर जाए। फिर आपने उसको ऐसे रफ चॉप कर लेना है। पपरिका, कयाने पेपर, पार्सले, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, ग्रीन बेल पेपर, येलो बेल पेपर, रेड बेल पेपर, देन बटर एंड देन एग्स। ये है हमारी टर्किश रेसिपी। कुछ लोग कहते हैं ये टर्किश नहीं होती, ये स्पेनिश होती है। टर्किश मिनेमन होते हैं, वो उसमें स्क्रैम्बल्ड करते हैं एग्स को, इसमें आप सनी साइड अप रखते हैं, वो थोड़े स्वीट होते हैं, ये थोड़े स्पाइसी होते हैं। मैं इसको स्क्रैम्बल्ड रखना चाह रही हूँ। मैं देखती हूँ कि मैं उसको स्क्रैम्बल्ड रखती हूँ या सनी साइड अप। सनी साइड अप में योक आपको थोड़ा रॉ छोड़ना होता है, तो ऐसा इफ्तार के लिए रोज़े के लिए लेना थोड़ा सही नहीं है, तो हम इसको थोड़ा ज़्यादा कुक कर देंगे, ठीक है। तेल मेरा हो चुका है गरम। इसके अंदर मैंने सबसे पहले डालना है बटर, थोड़ा थोड़ा बटरी फ्लेवर देने के लिए, ठीक है। ये बटर डाल दिया इसमें। एज़ पर योर टेस्ट 1 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं। 2 टमाटर मैंने चॉप करके रखे थे, ये डाल दें। सहरी के लिए बेस्ट है। एक ही तरह के सालन खा के, अंडे खा के इंसान थक जाता है, चनों वाला सालन, ये सालन, वो सालन, ठीक है। ये करने के बाद आपने इसको ज़रा चला लेना है, ठीक है। चलाएं, इसको ज़रा कुक करें, ठीक है। शाज़े किचन एंड इंटीरियर्स, बनाए खाने मज़ेदार, क्योंकि इस पे बनते हैं खाने बहुत जल्दी। चलें, इतना टाइम वैसे ही नहीं होता। थोड़े से कैप्सिकम फाइन चॉप हुए थोड़े से हम आखिर में डालेंगे ताकि वो क्रंची। एक टिप देते चलूँ, कुछ लोग चाइनीज़ भी बनाते हैं, हम बनाएंगे आगे इंशाल्लाह। इस तरह की चीज़ें कहते हैं रेस्टोरेंट्स में खाते हैं, वो पके हुए भी होते हैं और ना बड़े फ्रेश भी लगते हैं। घर में बनाते हैं तो बड़े मशी हो जाते हैं, तो हम लोग सारे शुरू में डाल देते हैं। आधे से ज़्यादा स्टार्ट में डाल दें, थोड़ा सा कुक हो जाए, सौटे हो जाए स्टीम में, ना थोड़े मशी हो जाते हैं। जब कुक होता है तो हर चीज़ अपना जो जूस रिलीज़ करती है, वेजिटेबल, फ्रूट, मीट, तेल, पानी जो भी, तो उससे वो नरम हो जाते हैं। तो आधे आप बाद में डाला करें, फ्रेश बिल्कुल। ये है जी बेल पेपर, अगर है घर में येलो बेल पेपर, अगर है इजीली अवेलेबल है ले सकते हैं, डालें। नहीं तो आप इसमें थोड़ा ग्रीन चिली ज़्यादा डाल दें अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है। ये है रेड बेल पेपर, ये डालें आधे से थोड़ा ज़्यादा, बाकी हम आखिर में डालेंगे। इसको दर कर दें। पार्सले, ठीक है। क्रश चिली पसंद हो डालें, नहीं पसंद ना डालें। कयाने पेपर 1 टीस्पून, ठीक है। पपरिका 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर ½ टीस्पून,
क्योंकि ये पिसा हुआ है। इसको कर लें मिक्स मिक्स मिक्स। झटपट से ये है रेसिपी, ये हो जाएगी हमारी रेडी। इस पे हम डालेंगे आखिर में एग्स और उसके बाद है ये तैयार। इसको आप सावर डो ब्रेड के साथ सर्व करें, इसको आप पीटा ब्रेड के साथ सर्व करें, इसको आप इवन अपनी चपाती पे ऑलिव ऑयल लगा के उसको हल्का सा पैन में टोस्ट कर लें। ठीक है, चलो बहुत हेल्दी रेसिपी है। मशरूम्स ऐड करना चाहें कर सकते हैं, चीज़ ऐड करना चाहें कर दें। ज़रूरी नहीं है कि चीज़ हर चीज़ में ऐड की जाए, लेकिन कुछ लोगों को ना रमज़ान आते ही चीज़ खाने का ना शौक़ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। तो करते हैं यहाँ से हम फ्लेम कम। ठीक है, एक अंडा लेंगे, आप इसको ऐसे अंडे के लिए जगह बनाते जाएं, अंडे इसमें डालते जाएं। बहुत झटपट रेडी हो जाती है रेसिपी। अंडा हमेशा अलग बोल में तोड़ें ताकि कोई छिलका जैसे इस पर आ गया है इसको आप उतार सकें। छिलका हो, एनीथिंग, मतलब कोई गंदा अंडा हो, अक्सर अंडों में ब्लड आता है, ये कर लें। ठीक है, इसको आप ना जगह बनाते जाएं, अंडे इस तरीके से आप डालते जाएं, अंडे आपके झटपट रेडी हो जाएंगे। मैं इसमें तकरीबन, क्योंकि हमारा पैन बड़ा है और ये पैन में ही सर्व होता है, तो कोशिश करें जब बनाएं। और इसमें कटिंग का बस थोड़ी सी मेहनत है। अगर आपकी कटिंग पहले से हुई हुई है, आप थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डालते जाएंगे। थोड़ा सा मैं ऑयल इस पर स्पून पर डालूँगी ताकि सारे स्पाइसेस जो लगे वो भी उतर जाए। ठीक है, ये हुआ। अगर आपको उसको घुटाला करना है, स्क्रैम्बल्ड करना है, आप वो भी कर सकते हैं, ये करें। ठीक है, एक अंडा और डालेंगे। ये रेसिपी हमारी आज की हो जाएगी तैयार। उसके बाद हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी कोलाडा। पहले मैंने आपको सिखाया था मिंट कोलाडा, आज मैं आपको सिखाऊंगी स्ट्रॉबेरी कोलाडा। एक्चुअल सनी साइड अप यही होता है, ठीक है, लेकिन अगर आप चाहें कि इसको थोड़ा और मज़ीद कुक करना है तो आप कर लें, वाई नॉट। और उसके ऊपर एक पैन और रख दीजिएगा तो ये उसमें मज़ीद स्टीम बनेगी। अच्छा जी, थोड़ा सा पार्सले है मेरे पास, इसको मैंने ऊपर से ऐसे डाल दूँगी ताकि श्योर। थोड़ा पार्सले इसको इधर कर दें। आपके पास हर धनिया होगा घर में, क्योंकि चना चाट तो सब घर में बनी रही है, तो आप वो डाल दें। वो है तो थोड़ा सा आप इसके ऊपर बचा हुआ हमारा आज बेल पेपर है, थोड़ा सा वो डाल देंगे। बचे हुए जितने भी वेजिटेबल्स हैं उसको वेस्ट ना करें, रमज़ान में वैसी वेस्टेज बहुत होती है। और ये सारी चीज़ें आप इसके ऊपर डाल के इसको एक तरफ कर देंगे। ये येलो बेल पेपर मैंने कहा था ना कि क्रंची क्रंची वेजिटेबल्स इस पर आएंगी, बड़ा मज़ा लगेगा। हैं हम अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। पहली हमारी रेडी है शक्शुका। अब हम बनाते हैं स्ट्रॉबेरी कोलाडा। स्ट्रॉबेरी कोलाडा के लिए हमें चाहिए पाइनएप्पल जूस, तकरीबन 2 से 3 गिलास मैंने जग में डाल के रखा हुआ है, 1 अदद ब्लेंडर, 1 बोल भर के हमें चाहिए बर्फ़ के। इसके साथ हमें चाहिए 10 से 12 स्ट्रॉबेरीज़। उसके साथ चाहिए हमें आधा कप खोपरा यानी कोकोनट पाउडर, डेसिकेटेड कोकोनट है वो भी यूज़ कर ले, ब्लेंड हो जाएगा वो। उसके साथ चाहिए हमें पाइनएप्पल के कुछ स्लाइसेस या क्यूब्स।
तकरीबन आप समझे आधा टन। और हम अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें डालेंगे हम आइस क्यूब्स। इतनी आइस क्यूब डालें कि आपका ब्लेंडर बर्दाश्त कर सके। इसमें हम डालेंगे पाइनएप्पल जूस, डेसिकेटेड कोकोनट तकरीबन हाफ कप, ठीक है। इसके अंदर हम करेंगे स्ट्रॉबेरीज़ को ऐड, इसको करते हैं नीचे। शाज़े किचन एंड इंटीरियर्स ने हमें स्पॉन्सर किया है। बेहतरीन सा किचन, बेहतरीन सेट। इसको करते हैं ब्लेंड। इसमें डालें आप पाइनएप्पल, बाकी पाइनएप्पल हम डालेंगे बाद में। ये हो गया है डन। इनको थोड़ा थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, बाकी हम अपने जग में निकाल लेंगे, ठीक है। ये डन है हमारी आज की दोनों रेसिपीज़। चले जी फाइनल प्रेजेंटेशन के लिए, अगर आपके पास वो नहीं है आईएसआई जो होती है जिससे आप ना आइस लाटेस को या किसी भी ड्रिंक को ऐसे पाइप करते हैं, तो आप इससे कर लें। जो भी आपको पसंद हो वो आप इस पर प्रेजेंटेशन दे दें। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, चाहे तो स्पैचुला से डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। हमारी आज की दोनों रेसिपीज़ तैयार हैं, शक्शुका एंड स्ट्रॉबेरी कोलाडा। हमने इसमें जो हैं 5 अंडे यूज़ किए थे। अगर आप चाहें तो उसको 1-2 अंडे और भी डाल दें, और इसमें थोड़े से टोमेटोज़ की आपने क्वांटिटी फिर थोड़ी सी बढ़ा देनी। 2 की बजाय 3 टमाटर यूज़ कर लें, मैंने 2 यूज़ किए थे। इसका जो बेस है वो है टोमेटो और एग्स, और यहाँ पे हमने बनाया था स्ट्रॉबेरी कोलाडा। स्ट्रॉबेरी कोलाडा में मैंने यूज़ किया था पाइनएप्पल जूस, स्ट्रॉबेरीज़, पाइनएप्पल ब्राइन, कोकोनट और डेसिकेटेड कोकोनट या जो भी आपके पास हो वो आप इसमें डाल के ब्लेंड करें, व्हिपिंग क्रीम लगाएं, एंजॉय करें, दुआओं में याद रखें। ओवर टू यू नजम एंड ईमान। क्या बात है जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको भी इसका जज़ाए खैर दे। ख़वातीन और हज़रात, फुरक़ान रमज़ान में वक्त हुआ एक वक्फ़े का, वापस आएंगे हमारे ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहेंगे। और अब हम अपने सवाल और जवाबात के सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे। और अगर आप लोग भी कोई रहनुमाई चाहते हैं, उलमा किराम से कोई सवाल करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर हमारा नंबर चल रहा है, आप हमें वॉइस नोट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपके सवाल को भी शामिल करेंगे। बढ़ते हैं जी पहले कॉलर की जानिब, सुनवाइएगा जी, कौन कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमजा है, मैं कश्मीर से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल मौलाना साहब से है कि कुछ लोग आपको बहुत ज़्यादा दुखी करते हैं या उनकी बातों से, रवैयों से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, तो अक्सर आपके मुंह से कोई बददुआ निकल जाती है, तो क्या वो बददुआएं लगती हैं? जी उसामा भाई, जैसे कहते हैं वो कुरान में बाकायदा ज़िक्र है कि अल्लाह ताला जो है फरमाते हैं कि जुल्म का बदला जो है जुल्म से लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बेहतर है कि उसको माफ़ कर दिया जाए।
ٹھیک ہے، بعض انسان کی ایسی کیفیت اور یہ میرے خیال سے تقاضا ہے نفسی بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی نہیں کیا، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کفار سے اتنا تنگ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کا اللہم شدد شملہم وفرق دیارہم، خود ان کے لیے بد دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ ہاں البتہ یہ دھیان رکھنا کہ آپ بد دعا کر کس کے لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیا آپ کا یہی اب بد دعا اپنی اولاد کے لیے تو نہیں ہے، کیا آپ اپنی اولاد کو تو اپنی بد دعا کے ذریعے نہیں آزما رہے، اور جسے کہتے ہیں آپ اپنے جسے کہتے ہیں بھائی کے لیے بہن کے لیے تو اس طرح کے الفاظ استعمال تو نہیں کر رہے ہیں۔ اگر غصے میں بھی آپ اگر بہت کیفیت میں ہے، میں اس کو انسانی نفسانی کہوں گا کہ انسان کا بھی ہو جاتا ہے، تو بہتر ہے انسان اللہ کے سامنے بھی عذر پیش کر دے، اور ہاں ایسی کیفیت میں اس بندے سے جا کے نا علی الاعلان معذرت کر لے کہ میں نے ایسے الفاظ آپ کے لیے اللہ کے سامنے بھی پیش کر دیے تھے، آپ مجھے معاف کر دیں، تو کہتے ہیں اس باہمی صلح پر اللہ راضی ہو جاتے ہیں اور اللہ خیر کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ جی اگلا سوال جی۔ السلام علیکم، میں جزا بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ میرا سوال یہ ہے مولانا صاحب سے کہ جو کہتے ہیں کہ نظر لگ گئی ہے بچوں کو، اکثر ہمارے بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، تو نظر کہتے ہیں کہ پہلے کبھی مرچیں وار کے جلا دی جائیں یا چینی وار کے جلا دی جائے، تو اس بارے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ یہ چیزیں اسلام میں ایگزسٹ کرتی ہیں یا نہیں؟ مفتی صاحب جی، نظر اس کا یعنی لگنا یہ تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور اس میں بہت سارے واقعات بھی موجود ہیں۔ آمدن تو نظر لگانا یہ تو ایک گناہ ہے کہ دوسرے کو اذیت دینا ہے، اور کسی بھی مسلمان کو اذیت دینے سے منع کیا گیا ہے۔ جس شخص کو معلوم ہے کہ میری نظر لگتی ہے تو اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جو صدباب حدیث میں آئے ہیں کہ تاکہ نظر نہ لگے، وہ اللہ کے اسماء پڑھ لے، کسی چیز کو دیکھے سبحان اللہ کہہ دے، ماشاء اللہ کہہ دے، لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ دے، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ سب سے مجرب جو حدیث پاک میں نسخہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو اگر یہ ہے کہ اس کی نظر لگتی ہے تو وہ چیز کو دیکھنے کے بعد پڑھ لے فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ ٹھیک ہے، اور جس کو لگی ہوئی ہے نظر اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ پھونک جھاڑ وغیرہ کرنا، یہ لوگوں کے مجربات ہیں، اچھا، یہ تجربے ہیں۔ اب کسی چیز سے کسی بیماری کا اگر تدارک تجربے سے ہے تو اسلام ایسے تجربے سے منع نہیں کرتا، ٹھیک ہے، ایسے تجربات پہ آپ عمل کر سکتے ہیں، اور اگر قرآنی آیات پڑھ کر آپ باقاعدہ اس کا کوئی سبب کرتے ہیں، دم کر کے کرتے ہیں، تو وہ بھی قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت باقاعدہ ملتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، علامہ صاحب۔ اب اگر کسی کو نظر لگ چکی ہے اس نے کیا کرنا ہے، یا کسی نے اپنے آپ کو نظر بس سے بچانا ہے تو اس نے کیا کرنا ہے؟ وہ آخری 2 سورے پڑھے، سورہ ناس اور سورہ فلق، ان کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لے، آپ کو نہ نظر لگے گی، اور اگر جس کو لگ چکی ہے وہ صحیح ہو جائے گی۔ اگلا کالر سنوائے گا جی۔ میں اسلام آباد سے فاتحہ بات کر رہی ہوں۔ میرا سوال ہے کہ کیا کسی غیر مسلم کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں؟ علامہ صاحب کچھ ہے؟ غیر مسلم کے لیے آپ دعائے مغفرت نہیں کر سکتے، یہ بڑا سختی کے ساتھ منع آیا ہے۔ مغفرت صرف اس کے لیے ہے کہ جس کا دین اسلام ہے، جس کا خدا ایک ہے، جس کا نبی محمد مصطفیٰ ہے، اور جو مثال کے طور پر رسول خدا کی شریعت کے مطابق عمل کرتا ہے، اس کے لیے خیر کی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کو خیر پر لائے، اسے حق کا رستہ دکھائے۔ اس کے لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے، بعض اوقات بڑے بڑے یعنی کہ غیر مسلم مرے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ریسٹ ان پیس لکھا ہوا ہوتا ہے، ہاں ایسے ہی ہے نا، ایسا نہیں ہے۔ ہم اس کی مغفرت کی غیر مسلم کے لیے جو توحید کا قائل نہیں ہے، آپ اس کے لیے رحمت کی دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ دنیا میں سے رحمت یعنی کہ سیدھا رستہ دکھا۔ اگر وہ مر گیا ہے تو اس کی مغفرت کے لیے آپ دعا نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے جی، اگلا سوال سنتے ہیں جی۔ میں آمنہ بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے۔ میرا مولانا صاحب سے یہ سوال ہے کہ نیگیٹو انرجیز جو ہیں وہ بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جگہ بھاری ہے، تو ایسا ورک پلیس پر کیا کیا جائے جب آپ کی مجبوری ہو کہ آپ وہ جگہ چھوڑ بھی نہیں سکتے؟ تو کائنڈلی میری رہنمائی فرمائیں، شکریہ۔ صاحب اکثر اس کو یوں بھی لے لیں کہ وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ گھر میں جو ہے وہ کچھ اثرات ہیں یا نہیں ہیں، فلانی جگہ پہ میں جاتا ہوں تو وہاں پر طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اور یہ وہم سی ایک آ جانا کیفیت میں۔ دیکھیں، جگہوں کا بہتر ہونا یا جگہوں کا برا ہونا کسی اعتبار سے تو اس کا تصور ملتا ہے۔ جہاں پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوا ہو، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر کے دوران تشریف لے جا رہے تھے ایک وادی میں، تو وہاں پر کسی دور میں کسی کو امت پر عذاب اترا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا یہاں رک نہیں، جتنا جلدی ہو یہاں سے آپ نکل جائیں۔
تو یہاں تک تو تصور آتا ہے، باقی مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جگہ نہیں ہوتی. ظاہر بظاہر ظاہری طور پر جہاں کوئی چیز نظر آتی ہے اس کا تو صدباب کریں. بہرحال گھروں میں جانے سے پہلے آپ بسم اللہ توکلت علی اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیں، اور جہاں سے بد اثرات ہیں اس گھر کے چاروں کونوں میں اذان دے دیں. اللہ کا نام اتنا کمال والا ہے کہ وہ ہر قسم کے شر کو دور کرے. بالکل. علامہ صاحب یہ جو ورک پلیس پہ اب یہ بھی ریسرچ میں آیا ہے کہ کچھ لوگوں کی بھی نیگیٹو انرجیز ہوتی ہیں جو آپ کو ڈسٹرب بھی کرتی ہیں، اس صورت میں پھر کیا کیا جائے کہ اگر وہاں پہ مجبوری بھی ہے کام کرنا اس کے لیے بھی یہی دعا ہی ہم کر سکتے ہیں کہ اللہ اسے پازیٹیوٹی عطا فرمائے، اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں کیا جا سکتا. میں یہ بتا دوں بھائی جو جگہ ہے نا جس کے اوپر آپ کو یعنی کہ ڈر ہے کہ یہ کوئی سایہ ہے، کوئی جنات ہے یا کوئی چیزیں آپ کو تنگ آتی ہیں یا آپ کو وہم ہے کہ میں یہاں پہ جانے سے بیمار ہو جاؤں، تو ایک تو یہ 2 سورے پڑھیں جو میں نے آپ کو بتایا، دوسرا کثرت کے ساتھ قرآن مجید وہاں پہ پڑھوائیں، تیسرا یہ جو قبلہ نے کہا ہے کہ چاروں کونوں میں کیا کریں، اذان دلوائیں، اور چوتھی بات یہ ہے کہ آپ اپنے وجود کا اور اس پوری گھر کا صدقہ نکال کے گوشت کی صورت میں اپنے گھر کی چھت پہ پھینکیں تو اللہ ان آفات سے آپ کو محفوظ رکھے گا. جی بہت خوب. جی اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام احمد ہے، میں اسلام آباد سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کیا کسی عالم کی ہر بات ماننا ضروری ہے یا دلیل دکھانا فرض ہے؟ کس کی ہر بات سنائیں، دوبارہ سنائیے گا پلیز. میرا نام احمد ہے، میں اسلام آباد سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کیا کسی عالم کی ہر بات ماننا ضروری ہے یا دلیل دکھانا فرض ہے؟ دیکھیے عمومی طور پہ میں نے ویسے پاکستان میں دیکھا ہے کہ یہاں کے علماء سے ویسے لوگوں کو گلا بہت ہے، لیکن یہ بہت اچھے ہیں. عرب کے اگر آپ علماء کے پاس جائیں اور اگر آپ عالم نہ ہو، آپ ان سے سوال کریں، وہ صرف جواب دیتے ہیں، اور آپ ان سے کہیں دلیل دیں. انہوں نے کہا حل انت عالم، وہ کہیں نہیں میں عالم نہیں ہوں. کہتے پھر جاؤ عمل کرو، یہ دلیلیں سمجھنا تمہارا کام نہیں ہے. تو اس معاملے میں کہوں گا پاکستان کے علماء پھر بھی بٹھا کے پیار سے شفقت سے تو ان کو جانے. اچھا یہ ہے کہ کیا ہر کسی کو سمجھنا اور سننا چاہیے؟ اگر آپ کی نیت سیکھنے کی ہے تو میں آپ کو کہوں گا انشاءاللہ یہ آپ کو نقصان نہیں دے گی. لیکن آپ کی نیت شر کی ہے، آپ کا وہاں پہ اٹھنا بیٹھنا جو ہے یہ ہے کہ کل میں یہ چیز سیکھ کے خود عالم بن جاؤں گا. دیکھیے علم کی 3 مراحل ہیں. انسان جو کہتے ہیں نا علم 3 بالشت ہے، بالشت یہ ہے ٹھیک ہے. اگر وہ پہلی بالشت پہ جب پہنچتا ہے تو وہ کہتا ہے میں سب کچھ جانتا ہوں. جب وہ دوسری پر پہنچتا ہے نا تو اس کے اندر عاجزی آ جاتی ہے، وہ سیکھنے کی اور جستجو کرتا ہے. وہ جب تیسری بالش پر پہنچتا ہے وہ کہتا ہے مجھے کچھ نہیں آتا، مجھے سیکھتے رہنا ہے. تو اگر آپ اس غرض سے کسی بھی عالم کے پاس بیٹھ رہے ہیں، اور دوسرا میں آج کہوں گا جو دور میں عالم کا تھوڑا فرق بھی، جیسے بھی ہم بریک میں بات بھی کر رہے تھے، علامہ بات کر رہے تھے کہ انفارمیشن اور نالج دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہیں. تو یہ جو یوٹیوبر مولوی ہیں نا، ان کی باتوں کو ایک دفعہ مستند عالم سے ویریفائی کر لیں. جیسے آپ کسی ڈاکٹر سے اگر میں کہوں کہ یار اس بندے نے یوٹیوب پہ نا 4.5 نہیں میں کہوں 4.5 آورس کی نا سرجری کی پوری ویڈیو دیکھی ہے ٹھیک ہے، اس کے پاس کورس سیرا کا بھی جو ہے نا سرٹیفائڈ کورس، یار اسے سرجری کرا لو. آپ کو کہ یار دماغ خراب ہے میرا، میں اس سے کراؤں یار جس کو سرجری کا ایکسپیرینس ہے. تو یہی ہے کہ جو آپ کو بتا رہا ہے بہتر ہے کہ کسی عالم کے پاس جائیں، اور اگر آپ کو لگے کہ اس کے جیسے اس کے مکتب فکر کے خلاف ہی بات ہوئی ہے تو جائیں اس سے ایک دفعہ ویریفائی کر لیں کہ آپ کے پاس یہ بات ایسی ہے بھی کہ نہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں موٹیویشنل سپیکر ہے وہ بھی عالم بن گئے، جس کے پاس کوئی معلومات ہیں وہ بھی عالم بن گئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر ایک پہ ضروری ہے کہ وہ یہ طے کرے کہ عالم ہے کون. جب طے ہو گیا کہ یہ عالم ہے تو پھر اس پہ آپ کیا کریں، یقین کریں. کیوں؟ کیونکہ جو چیز وہ آپ کو بتائے گا اس کی بتائی ہوئی چیز کے مطابق جب آپ عمل کریں گے تو پھر آپ بری ہیں. ذمہ داری اس بتانے والے کی ہے، لیکن پوچھنے والے کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ عالم سے پوچھے، وہ معلومات جس کے پاس ہے اس سے نہ پوچھے، یا موٹیویشنل سپیکر کو عالم سمجھ کے اس سے ڈیل نہ لے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اگلا کالر سنوائیے گا. جی السلام علیکم، میرا نام عائشہ ہے، میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں. میں نے یہ پوچھنا ہے کیا بینک میں رکھے پیسوں پر ملنے والا پروفٹ سود ہے؟ جی مفتی صاحب، بینک میں رکھے ہوئے پیسوں پر ملنے والا پروفٹ سود ہے یا نہیں؟ جی جن بینکوں میں یہ یقین نہیں ہے کہ وہ ہمارے پیسے سے کاروبار حلال کرتے ہیں تو وہاں کا رکھا ہوا پروفٹ تو بالکل سود ہے. ظاہر ہے وہ کسی بھی طرح کی ہے وہاں، یعنی وہ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں. تو لہٰذا جہاں کنفرم ہے تو وہاں بینکوں کا منافع جس طرح اسلامی بینکنگ ہے، اور اس پر تفصیل سے علماء کے فتاویٰ موجود ہیں.
جی جی. اچھا اس میں ایک میں چھوٹی سی ایڈ کروں گا کہ جو بینکنگ کنونشنل بینکنگ ہوتی ہے اس کی ارننگ ہوتی ہے لون سے، پینلٹیز سے. اسلامک بینکنگ کے ماڈل میں جو ارننگ ہے وہ مزاربت سے ہے. مزاربت سے یہ ہے کہ وہ انویسٹمنٹ، اینڈ انویسٹمنٹ از نون، مطلب انویسٹمنٹ جو ہے وہ نون ہوتی ہے کہ کس جگہ پہ کہاں پہ یہ بینک جو ہے اپنی انویسٹمنٹ کر رہا ہے، اور وہاں سے جو ہے پروفٹ شیئرنگ جو ہے وہ فکس نہیں ہے بلکہ آن دا بیس آف پرسنٹیج ہے. تو وہ مزاربت جو ہوتی ہے وہ جائز ہے اور استعمال کیا جا سکتا ہے. البتہ جو اس میں احتیاط برتنے کی یہ ضرورت ہے کہ جو جس بھی بینک سے آپ کنیکٹ ہو رہے ہوں اس کی پہلے یہ پروفائل جان رہے ہیں کہ آپ اس کی میوچل فنڈس میں انویسٹ کریں گے تو وہ کس کمپنی کو، اور اس کمپنی جو ہے مطلب وہ بھی ٹھیک ہے. اور میں ایک اور بھی کلیئر کر دوں لوگوں کو کہ جو بینک لوگ عمومی اعتراض کرتے ہیں کہ بینک اسلامی بینک بھی تو پینلٹی لیتا ہے. بالکل وہ پینلٹی سرچارج ہوتی ہے لیکن وہ پینلٹی چیریٹی میں جاتی ہے، وہ بینک کی ارننگ نہیں ہوتی ہے، وہ کسی خیراتی ادارے کو اور اس کو دینا مسٹ ہوتا ہے. بہت خوب. فقہ جعفریہ کے نزدیک، آیت اللہ سستانی کے فتوے کے نزدیک تقریباً اکثریت ان کی مقلد ہے تو بینکاری یا بینک میں پیسے رکھنا یا ان سے انٹرسٹ کو وصول کرنا ہر دو صورت میں ناجائز ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا دوبارہ نجم میں چاہوں گی جو ہمارا ٹاپک تھا اس حوالے سے مفتی صاحب میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ قرآن مجید میں یہ فرمایا گیا کہ تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے. تو یہ جو قول و عمل کا تضاد ہے یہ پھر کمزور نہیں کرتا ہماری دعوت کو؟ اور یوزلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عمل بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا یہ تو بڑا آسان ہے کہ کسی کو نیکی کی طرف لانا، لیکن ونہی عن المنکر یعنی برائی سے روکنا بڑا مشکل کام ہے کسی کو. اور ساتھ ہی پھر یہ بھی ایڈ کیجیے گا کہ اگر ہم کسی کو کسی برائی سے روک رہے ہیں، کسی گناہ سے روک رہے ہیں لیکن ان ریٹرن ہم وہ خود بھی کر رہے ہیں تو پھر اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں برائی کے کچھ بہت سارے درجے ہیں. جی کچھ برائیاں تو ایسی ہیں کہ وہ ان کا روکنا اور ان کا دفاع کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر ہر جگہ پر ہر حال میں فرض ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کسی جگہ کوئی توہین رسالت کا ارتکاب کر رہا ہے، بندہ کہے تو یہاں رک، میں جا کے ذرا تقویٰ کر کے آتا ہوں پھر میں تجھے اس کا بتاتا ہوں اور پھر میں تجھے روکوں گا. کچھ ایسی برائیاں ہوتی ہیں کہ جن کو فوراً ہر جگہ پہ، چاہے وہ فاسق و فاجر. اچھا بہت سارے لوگ یہ تانے بھی دیتے ہیں کہ جناب وہ نماز تو پڑھتا نہیں اور ناموس رسالت کی بات کرتا ہے. بھائی ناموس رسالت اس کا ایک علیحدہ سے ایمان کا وہ جز اور بلکہ عین ایمان ہے. بے شک بے شک. تو کچھ برائیاں ایسی ہیں کہ وہ اس زمرے میں نہیں آتی کہ لما تقولون ما لا تفعلون. بے شک بے شک. تو یہ اپنی جگہ پر یہ بھی درست ہے، آیت پاک کا مفہوم ہے، لیکن یہ عمومی نہیں ہے. ضروری نہیں کہ ہر جو نیکی آپ کریں اسی ہی کا حکم دے سکتے ہیں اور ہر وہ برائی جسے خود رکتے ہیں. بعض اوقات برا بندہ بھی ایسے ایسے کام کر جاتا ہے کہ وہ کام نیک لوگ نہیں کر سکتے. تو اس لیے برائی کو روکنے کے لیے خود متقی ہونا چلے افضل تو قرار دے سکتے ہیں لیکن یہ ضروری نہیں ہے. برائی روکنا ہر ایک مسلمان مرد عورت کی اپنی حیثیت کے مطابق ذمہ داری ہے. علامہ صاحب جو گناہ آپ خود کرتے ہیں اور دوسروں کو منع کرتے ہیں پھر اس بارے میں بنی اسرائیل پر جو عذاب ہوا میں چاہوں گی اس کا بالکل یہ تو اسی آیت جو آپ نے پڑھی ہے لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے. آگے اس کا جواب اللہ نے خود دیا ہے. کابورا مقتن عند اللہ ان تقولوا لما تفعلون، تم وہ کرو جو تم کہتے ہو خود نہیں کرتے تو اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. اگر کوئی چیز آپ خود نہیں کر رہے اور دوسرے کو کرنے کا حکم دے رہے ہو تو اللہ خود فرما رہا ہے میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں. ٹھیک ہے جی. پھر فرمایا کہ اچھا دوسری جو بات ہے اگر میں کوئی کام خود نہیں کرتا اور کسی کو کرنے کا حکم دیتا ہوں تو اس میں اثر ہی باقی نہیں ہوتا. ہماری 3 گھنٹوں کی تقاریر چلی جاتی ہیں، لوگ اثر ہی نہیں لیتے. کیوں؟ کیونکہ ممکن ہے کہ بیان کرنے والا خود اس پہ اثر عمل نہ کر رہا ہو. آپ کی بات میں یا آپ کسی کو برائی سے روک رہے ہیں یا نیکی کا حکم دے رہے ہیں اس اگلے سننے والے پہ اثر تب ہوگا جب آپ خود اس کے عامل ہوں گے. اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اگر آپ نے خود عمل نہ کیا اگلے سننے والے کے کان پہ بھی آپ کی بات کا اثر نہیں ہوگا. لہٰذا یہ ہے کہ وہ کریں. وہ ایک روایت بھی ہے امیر المومنین کے پاس ایک عورت اپنے بچوں کو لے کے آئی اور کہا کہ یہ بچہ جو ہے یہ مالٹے کھاتا ہے جس کی وجہ سے اسے بخار ہو جاتا ہے، اس کا گلا خراب ہو جاتا ہے، آپ اسے منع کریں. امیر المومنین نے کہا چلے جائیے کل اس کا جواب دوں گا. کل وہ پھر آ گئی تو مولا نے کہا کہ اس بچے کو کہا کہ تم مالٹا کھانا چھوڑ دو. بچے نے بات مان لی، ٹھیک ہو گیا. ماں نے پوچھا کہ آپ نے کل بھی تو آپ یہ جواب دے سکتے تھے. مولا نے فرمایا کل میں خود کھا کے بیٹھا تھا، جب میں خود کھا کے بیٹھا ہوں تو اسے منع کیسے کروں؟ تو ایک چیز میں خود کر کے بیٹھا ہوں اسی سے اگلے کو منع کروں تو ایک تو اثر نہیں ہوگا، اور اگر میں خود کروں اور اگلے کو بھی اس سے روکوں تو اس میں اللہ اثر بھی ڈالے گا. بالکل. اسامہ بھائی جس طریقے سے ہر کسی انسان کے اختیار میں کچھ جو ہے وہ معاملات رکھے گئے ہیں اللہ نے،
جو علماء کے اختیار میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، ایک عام آدمی کا اور ایک حکمران جو ہے ٹھیک ہے بیٹھا ہوا منصب پر، ایک قاضی جو ہے اس کے، یہ ذرا سمجھائیے گا کہ ہر لیول پر جو ہے وہ کس طریقے سے ہے؟ جیسے میں نے کہا کہ پہلے بھی بات اپنی کی کہ ہر عام کے لیے فرض کفایہ ہے، علماء کے لیے فرض عین ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور ہاں بعض صورتیں امت میں ایسی پیدا ہو جاتی ہیں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو ہے وہ فرض عین ہو جاتا ہے. جیسے ابھی مفتی صاحب نے بات کی کہ جیسے ناموس رسالت کا معاملہ ہے، اب ناموس خدا نخواستہ کوئی ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی تو اس میں امت پر فرض عین ہو جاتا ہے کہ وہ اس بات کو کرے. جیسے اب غزہ میں جو معاملہ چل رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کم از کم مسلمانوں کا اس پر جسے کہتے ہیں زبان کا جو ہے، میں سمجھتا ہوں اس ٹائم فرض عین ہے کہ اس پر بات کی جائے. یہاں جو آپ بات کر رہے ہیں نا، ایک امت کا اللہ نے بعض جیسے بات کی لما تقولون ما لا تفعلون. یاد رکھیے کہ کئی کیفیات زندگی میں نے ایسی بھی دیکھی اور یہ میں تجربے سے بتا رہا ہوں. بعض لوگ بات کہتے رہے، کرتے نہیں تھے، لیکن اللہ نے ان کو آہستہ آہستہ کرنے پر بھی لے آئے. دیکھیں جب آپ اچھی بات کرتے ہیں، کئی دفعہ اچھی بات، اچھا وہ ایک جیسے ہمارا ایک دوست بہت خوبصورت بات ہے، اچھا وہ جب بھی بیٹھتا تھا اسلام کی بات کرتا تھا، ہم کہتے ہو یار بھائی تو نماز تو پڑھ لے. اچھا وہ ایک بڑا خوبصورت جملہ کہتا یار میرے لیے دعا کرو نا، اللہ مجھے مسجد میں لے جائے. اچھا وہ اس کی بات اتنی خوبصورت لگتی تھی، ہم کہتے تھے اچھا یار یہ جو وہ کہتا ہے یار یہ بات ہے. میں نے کہا یار اس کی بات سوچو کہ وہ اپنے گناہ پر اترا نہیں رہا. قرآن میں بھی اللہ کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ بہت سے لوگ اس کتاب سے گمراہی کا سامان بھی کریں گے، بہت سے لوگ اس سے ہدایت پائیں گے. وما یضل بہ الا الفاسقین. فاسق کون ہے؟ فاسق وہ ہے جو گناہ کبیرہ کرے، پھر اس کا بتائے، پھر اس پر دلیل پیش کرے. تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر فسق سے بچاتا ہے، یہ تو ہر انسان کو کرنا چاہیے. میں آخری بات اس میں یہ کہوں گا کہ ہمیں عمومی طور پہ یہ حوصلہ شکنی ہماری ہو جاتی نہیں، نظام تو تبدیل نہیں ہو رہا، ہم کیا کریں. تو قرآن میں اللہ نے اس کا جواب قالت امۃ منہم لم تعظون قوما اللہ، کہ وہ یوم سب والے لوگوں میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ کو کہا کہ جب تمہیں پتہ ہے اللہ کا عذاب آ رہا ہے تو تم کیوں چیخ رہے ہو. انہوں نے کہا قالوا معذرۃ الی ربہم ولعلہم یتقون. کم از کم جب ہم اپنے رب کے سامنے پیش ہوں گے نا، ہم اس حال میں جائیں کہ اے اللہ ہم نے ان کو بتایا تھا، انہوں نے نہیں کیا. تو بولنا کم از کم، میں سمجھتا ہوں اس میں دل میں جو جاننا ہے، اضعف الایمان، ضعف جو ہے وہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ انسان کا کمزوری مانا جاتا ہے اور اس پر انسان کی پکڑ ہوتی ہے. تو ضعف سے بچے، کم از کم اپنی زبان کو اس طرح سے استعمال کرے کہ جو ہے برائی کو برائی کہیں اور بھلائی کو بھلائی کہیں. بہت شکریہ سید اسامہ جاوید چترالی صاحب. مفتی صاحب دعا کی درخواست ہے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم لک الاسماء الحسنی. الہ العالمین تجھے تیرے عفو و کرم کا واسطہ ہم سب کے صغیر کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. الہ العالمین پورے عالم اسلام میں جہاں کہیں مسلمان رمضان میں جو کسی قسم کی بھی حسنات کر رہے ہیں، اللہ سب کو درجہ شرف قبولیت نصیب فرما. الہ العالمین اپنے محبوب کا صدقہ جہنم کے دروازے تو نے بند کر دیے، رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے. ہم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں اور دخول جنت کا سوال کرتے ہیں. اے اللہ حضور کی جو امت دنیا سے رخصت ہوگی ان کی بخش و مغفرت فرما. الہ العالمین جو جہاں کہیں بھی دین متین کی شمع جلائے بیٹھا ہے، یا اللہ تمام لوگوں کی مدد فرما. الہ العالمین بالخصوص جنہوں نے ہمیں آج یہاں انوائٹ کیا، نیوز چینل والوں نے، یا اللہ انہیں بھی برکتیں عطا فرما، ترقیاں نصیب فرما. الہ العالمین اپنے حبیب کا صدقہ تمام مرد و خواتین جتنی بھی ہیں، یا اللہ سب کی جملہ عبادات کو اپنی دربار میں شرف قبول نصیب فرما. دنیا سے جانے لگے تو یا اللہ سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. نبی پاک کی شفاعت نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی و نور عرشی و زین فرشی و قاسم رزقی و لطفی محمد و علیہ وصحبہ اجمعین. بہت شکریہ جناب مفتی نذیر احمد قریشی صاحب آپ کے وقت کے لیے. بہت شکریہ جناب علامہ امجد حسین صاحب آپ کے وقت کے لیے. خواتین و حضرات، جاتے جاتے صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ عبادات کا تو اہتمام کر ہی رہے ہیں اور عبادات کے حوالے سے رمضان تو ہے ہی، لیکن تزکیہ نفس جو ہے اس کی بھی ضرورت ہے، اصلاح نفس کی بھی ضرورت ہے اور کردار سازی کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اپنے اندر جھانکنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور اسی کے لیے رمضان ہمارے پاس آیا ہے. خواتین و حضرات، آج کے پروگرام سے مجھے حافظ نجم ثاقب اور مجھے مان نواز کو دیجیے اجازت. کل ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.